پیارے بچوں اور بچیاں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہم عمر دوستوں، آئیے آج ہم سبق پڑھتے ہیں حصہ چہلم نسیم اردو۔ بہت تیزی کے ساتھ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واقعہ پڑھیں گے بلعم باعور کی کہانی۔ بے لام بل عین میم ام، بلعم باعور کی کہانی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ، پچھلے زمانے میں ایک بڑا عابد و زاہد انسان گزرا ہے جس کا نام بلعم باعور ہے۔ یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کائنات عالم میں خدا کی وحدانیت کے جھنڈے نصب کر رہے تھے۔ ان کی نبوت و رسالت کی دھمک سے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وقت کا سب سے بڑا ملعون فرعون، جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے دماغ کے ایک ایک کل پر آ رہے ایک ایک کل پر آرے چل رہے تھے۔ روایت ہے کہ ایک بستی میں ایک قوم رہتی تھی جس کو قوم جبارین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پر حملہ کیا تو بلعم باعور اس بستی میں موجود تھا۔ اس کے متعلق مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ بڑا ہی نیک، پرہیزگار، مستجاب الدعوات انسان تھا۔ جو بات منہ سے نکلتی تھی اس کے اندر مقبولیت کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ ساری قوم اس کی بے انتہائی فرمانبرداری و خدمت گزار تھی۔ کہتے ہیں کہ جب خدا کے پیغمبر خدا کے پیغمبر نے قوم جبارین کو اس کے سرکشی کا مزہ چکھایا تو قوم کے بڑے بڑے سربراہ بلعم باعور کے پاس حاضر ہوئے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کیجیے اور ہمارے لیے فتح و نصرت کی دعا فرمائیے۔ بلعم باعور نے نہایت غور سے قوم کی باتیں سنی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہیں، فتح و نصرت ان کے قدم چومے گی، ان کا مقابلہ کرنا فضول ہے۔ انہیں تصورات کے ساتھ اس نے بددعا کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے تحفے و تحائف کا لالچ دیا، بے شمار دولت قدموں میں ڈالنے کا وعدہ کیا۔ قوم کے بہکانے سے بلعم باعور کی عورت نے بھی اسی بات پر زور دیا اور پرزور سفارش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کیجیے اور قوم کے لیے فتح و نصر کی دعا فرمائیے۔ نوجوان حسین چڑیل کا جادو چل گیا۔ دھیان سے پڑھتے رہیں، بہت ہی زبردست نصیحت ہے اس میں۔ بددعا کیجیے اور قوم کے لیے فتح و نصرت کی دعا فرمائیے۔ نوجوان حسین چڑیل کا جادو چل گیا۔ بلعم باعور بددعا کرنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف چل دیا۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ پر پہنچ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر! مگر قدرت خداوندی دیکھیے کہ اس کی زبان سے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام مبارک کے قوم جبارین کا نام نکلنے لگا۔ اللہ اکبر! اب آگے سنیے۔ چونکہ بلعم باعور کی نیت خراب ہو چکی تھی اور اس نے
خدا کے جلیل القدر پیغمبر کی شان اقدس میں بیجا اللہ اکبر بیجا الفاظ نکالنے کا مکمل عزم کر لیا تھا، اس کا برا خمیازہ اس کو اس شکل میں بھگتنا پڑا کہ ابھی بد دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کی زبان منہ سے باہر نکل پڑی اللہ اکبر، اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بلعم باعور اسی طرح ہانپ کر مر گیا۔ اللہ اکبر۔ مستند روایات سے اس بات کا سراغ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن اصحاب کہف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کتے جس کا نام قطمیر تھا اس کو بلعم باعور کی شکل میں منتقل کر کے جنت کے خوشگوار عالم میں پہنچا دیا جائے گا، اور اس خبیث بلعم باعور کو اصحاب کہف کے کتے قطمیر کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ عبرت انگیز سچی کہانی جس سے ہم کو ایک عظیم سبق ملتا ہے۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی اور بری نیت نے بلعم باعور کی ساری عبادت و ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ بلعم باعور آخر وقت تک خدا کی الوہیت کا قائل رہا، ساری زندگی زہد و تقوی میں گزاری، مگر آخری وقت اس کی یہ غلطی کی، نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی جرات کی تو یہ عبرتناک انجام ہوا۔ اللہ اکبر۔ بلعم باعور کے اس واقعے سے دور حاضر کے منافقوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کو اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ بے شک یہ کہنا کام نہیں آئے گا کہ صاحب توہین کرنے والے مر گئے، ہم سے کیا مطلب، ہم تو کلمہ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، قیامت کے دن یہ عذر ہرگز کام نہ دے گا۔ کتابیں لکھنے والے مر کر مٹی میں مل گئے، مگر ان کی کتابیں ابھی زندہ ہیں۔ وہابیوں کے ہیڈ کوارٹر دیوبند اور اس کے دوسری برانچوں سے برابر توہین آمیز کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الرضا بالکفر کفر، یعنی کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے۔ جو لوگ ان کتابوں کی ان ملعون عبارتوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ان پر مناظرہ کر رہے ہیں، ان مرتد مصنفین کی دل کھول کر حمایت کرتے ہیں، تو اگرچہ مصنف آج زندہ نہیں، مگر حمایت کرنے والوں پر وہی حکم ہوگا جو مصنف پر ہے۔ اگر کلمہ نماز کی تبلیغ ہی مد نظر ہوتی تو تبلیغ کرنے والوں کے خیالات وہ نہ ہوتے جو بڑے بڑے مرتدین کے تھے اور ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے بھولے بھالے لوگ اس جماعت کے بانی اور بڑے بڑے سربراہوں کے عقائد و خیالات وہی تھے جو ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، ابن قیمہ، ذوالخویسرہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن ابی وغیرہ کے تھے۔ خوب یاد رکھیے، جنت میں داخلے کی شرط ایمان ہے، جنت میں داخلے کی شرط ایمان ہے۔ بے شک ایمان سلامت کے لیے جبھی جنت میں جائیں گے اگر بندہ ایمان سلامت لے گئے جبھی جنت میں جائیں گے۔ اگر بندہ سخت سے سخت گناہ میں مبتلا رہا ہے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد نجات پائے گا، لیکن ایسے لوگ جن کے پاس عمل کا تو بہت بڑا سرمایہ ہو لیکن ایمان نہ ہو، وہ لوگ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ کیا تمہارے سامنے شیطان کا واقعہ نہیں ہے؟ کیا بلعم باعور سے تم نے سبق نہیں حاصل کیا؟ بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، بہت زبردست نصیحت ہے، غور و فکر کریں اور اس نصیحت کو یاد رکھیں اور جان لیں اور اپنے بچوں کو درس دیں۔ کبھی نبی، ولی، اللہ کے دوستوں کی کوئی گستاخی نہ کرے
اور یہ رافضیت، خارجیت، دیوبندیت، ان کی کتابوں سے جو غلط باتیں لکھی ہیں ان سے دور رہیں، اور جو حق بات ہے اس کا چرچا کریں۔ اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔